صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. اس سیریز میں آج کا ہمارا موضوع ہے 2 چیزیں آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کی جائیں گی. پہلا طریقہ گناہ سے بچنے کا ایک یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کو گناہ سے بہت دور لے جاتا ہے اور بہت حد تک کہ وہ خدا کے قریب اسے کر دیتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں اس بات کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کتنا زیادہ اس کا باطن پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل مائل ہوتا ہے، خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دے، وہ اول وقت نماز پڑھے، وہ تلاوت قرآن کریم بھی کرے، جھوٹ بات نہ کہے، کسی کو برا بھلا نہ کہے. یہاں تک کہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو بعض اوقات عام زندگی میں جن گناہوں کو بڑی آسانی سے کر گزرتا ہے، روزے کے عالم میں سوچتا ہے کہ نہیں، میں روزے سے ہوں تو میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، یا پھر کبھی کچھ گناہ اگر تصور میں بھی آتے ہیں تو انسان فوراً اس خیال سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے، بچاتا ہے. روزہ دراصل انسان کو ایک ٹریننگ دے رہا ہے، ایک بہترین طریقہ اللہ نے جو ہمیں یہ روزے کے ذریعے سے ایک تحفہ دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی جیسا وہ ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے، اگر اپنے آپ کو اسی انداز سے بنا لے کہ ہر وقت جیسے خیال رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور خدا کی بارگاہ میں ایک عظیم عبادت کو میں انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، تو لہٰذا ان گناہوں کو میں کیسے انجام دے سکتی ہوں. تو لہٰذا اگر یہی سوچ، یہی فکر انسان کی پوری زندگی کے لیے ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کس قدر بہتر بنا سکتا ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. تو روزہ گناہ سے روکنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے، کیونکہ روزے کے عالم میں انسان خود بخود گناہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس حوالے سے جو بات پیش کی گئی ہے روزے کے متعلق کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو بے شک روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، اور انسان جب گناہ سے دور ہوگا تبھی وہ تقوی کی منزل پر آتا ہے. تو روزہ ایک بہترین راستہ ہے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے اس حوالے سے. لہٰذا روزے کی جہاں بات ہو رہی ہے وہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک دوسرا طریقہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر انسان روزے سے ہے تو یقیناً وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن پوری زندگی انسان روزے سے نہیں رہ سکتا. یقیناً زیادہ تر اوقات میں وہ کھاتا پیتا بھی رہتا ہے. اب ایسے عالم میں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے؟ تو اس کے لیے بھی طریقہ بتایا گیا کہ پاکیزہ اور حلال غذا انسان کھائے. جب انسان پاکیزہ اور حلال غذا کھاتا ہے تو اس وقت گناہ سے خود بخود دور ہوتا ہے، اور حرام غذا کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور حق کو پہچاننے کی ایک صلاحیت اس کے پاس سے ختم ہو جایا کرتی ہے. اور انسان کے لیے اسی وجہ سے اس بات کا حکم بارہا پروردگار عالم دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے حلال چیز کے لیے، حلال رزق حاصل کرے، حلال غذا کھائے تاکہ وہ حرام چیزوں کی طرف وہ بڑھ نہ سکے، وہ گناہ کی طرف آمادہ نہ ہو سکے. لہٰذا اس حوالے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول اللہ پاکیزہ خوراک کھاؤ، اے رسول پاکیزہ خوراک کھاؤ اور اعمال صالح انجام دیتے رہو. یعنی اس بات کا حکم خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ پاکیزہ غذا کھانا ہے. اس کے متعلق اگر ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کہے کہ ہم
پاکیزہ غذا ہی کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اللہ نے جس جانور کو نجس قرار دیا ہم نے اسے تو نہیں کھایا۔ ہم تو وہی غذا کھاتے ہیں کہ جو اللہ نے جسے حلال قرار دیا ہے۔ تو صرف غذا حلال ہونا ہی کافی نہیں ہے، غذا یقیناً حلال ہونی چاہیے، لیکن اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اپنایا گیا ہے وہ راستہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جو نوکری کر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، یا جس ذریعے سے بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے، جس مال کے ذریعے سے وہ کسی غذا کو حاصل کرتا ہے، تو وہ مال بھی اس کا حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان حرام طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے اپنے شکم کو پر کرتا ہے، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم نے کربلا میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء کوفہ کے سنگدل فوجیوں کے سامنے جب خطبہ دینے کا ارادہ کیا تو یہ لوگ خطبہ سننے پر آمادہ نہیں تھے اور شور شرابہ کرنے لگے کہ امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو اس وقت امام نے فرمایا تھا چونکہ تمہارے شکم جو ہے، پیٹ جو ہے وہ حرام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت ان میں ختم ہو چکی تھی اس حرام غذا کے ذریعے سے اور اس حرام طریقے کے ذریعے سے کہ جس راستے سے ان لوگوں نے غذا کو حاصل کیا تھا۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جو رزق وہ حاصل کر رہا ہے، وہ طریقہ جس راستے سے وہ رزق حاصل کر رہا ہے وہ راستہ جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کے حالات کیا ہیں، کس حالات کے بنا پر ان چیزوں کو حاصل کر رہا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، ان چیزوں کو جاننے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا چند چیزوں کا خیال انسان کرے اور علماء سے، اپنے مجتہدین سے اس کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کرے کہ مثلاً چند ایک چیز کی مثال دے دوں کہ مثلاً اپنی نوکری اور تنخواہ کے بارے میں جائز ہے کہ نہیں، کہیں ناجائز تو نہیں ہے جو نوکری کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جو جاب ہم کر رہے ہیں، نوکری ہم کر رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ ایسی نوکری ہوتی ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم تو محنت کر کے وہ رزق لے کر آ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی نوکری کی جا رہی ہے کہ جس کی بنا پر وہ حلال کمائی نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے کوئی شراب بیچنے کی دکان پر کام کرے اور یہ کہے کہ میں شراب بیچتا ہوں لیکن محنت کر کے روزی روٹی کماتا ہوں، تو کیا وہ شراب کو بیچ کر کمائی گئی رقم اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی وہ نوکری کر رہا ہے، جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، اس کے متعلق وہ اپنے عالم دین سے رجوع کرے، اپنے مجتہدین سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اپنے بزنس، اپنے پیشے کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرے۔ جو بچت اسے ہوتی ہے، بچت یا دیگر چیزوں پر واجب الادا خمس صحیح طور پر ادا ہوا یا نہیں ہوا، اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کرے، کیونکہ اگر اس میں بھی کمی رہ گئی تو وہ مال ہمارا صحیح نہیں ہے۔ میراث کی صحیح تقسیم ہوئی تھی یا نہیں، جو کچھ بھی ہمیں میراث میں ملا، وراثت میں ملا، کچھ رقم ملی، مال و دولت یا زمین و جائیداد، اس کی تقسیم صحیح طریقے سے ہوئی تھی کہ نہیں۔ اگر غلط تقسیم ہوئی ہے تو اگر ہمارے پاس زیادہ غلط تقسیم کے ماتحت ہمارے پاس زیادہ مال آ گیا تو وہ حلال نہ ہوگا، کسی اور کا اس پر حق بنتا تھا، ہم نے اسے لے لیا، تو یہ بات صحیح نہ ہوگی۔ لہٰذا اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرے۔ بینک اکاؤنٹ اور مختلف اسکیموں میں لگایا گیا پیسہ اور اس کا منافع یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اپنے عالم دین سے، مجتہدین سے رجوع کرے، ان سے معلومات حاصل کرے تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں انسان کے لیے کہ وہ جس راستے سے رزق حاصل کر رہا ہے وہ راستہ اس کا حلال ہے اور وہ مطمئن ہو جائے، پھر اس کے ذریعے جو کچھ بھی وہ خریدتا ہے، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو یا کچھ اور چیزیں، وہ حلال مانی جائیں گی۔ ورنہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا لباس بھی حرام ہے، اب اس لباس کو پہن کر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کیسے قابل قبول ہوگی؟ حرام طریقے سے کمائی گئی دولت اور اس دولت سے خریدا گیا کچھ بھی کھانے پینے کا سامان ہو، غذا ہو، وہ یقیناً حرام
حرام میں ہی شمار ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں کا خیال کریں، تو انسان جب ان چیزوں کا خیال کرتا ہے تو وہ گناہ سے بچتا جاتا ہے۔ جب حرام غذا سے دوری اختیار کرتا ہے، حرام راستوں سے دوری اختیار کرتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے رزق کے جو راستے ہیں، کس راستے سے ہمیں رزق مل رہا ہے، خداوند عالم اس کے ماتحت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔